بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز کیسے ہیں آپ؟ سائیکالوجی آف مائنڈ کی سلسلے کی اگلی ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں. جڑے رہیے آخر تک تاکہ پورے ٹاپک کو ایزیلی سمجھ سکیں. چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک سائیکالوجی آف مائنڈز کی پہنچتی جائیں. آج جو ایک نیا اور بہت مطلب آج کل کا جو نیا دور چل رہا ہے اس کے حوالے سے ٹاپک لے کر آئی ہوں، اور وہ ٹاپک ہے ہاؤ ٹو کوپ ود اینزائٹی، کہ اینزائٹی یا اضطراب پر کیسے قابو پایا جائے، اضطراب سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے. گھر کے اندر کام کرنے والی بھی خواتین کے ساتھ یہی پرابلم ہے جو کام کرنے آتی ہیں. جی آج دل باجی بڑا پریشان تھا. اب اینزائٹی اور ڈپریشن ماڈرن دور کی دی ہوئی کچھ بیماریاں ہیں. ان کے کچھ نفسیاتی وجوہات بھی ہیں، سوسائٹی کی وجوہات بھی ہیں، کچھ ہمارے اپنے آج کل کا جو ٹف دور ہے وہ بھی وجہ ہے. اضطراب کیا ہے؟ بے چینی بغیر وجہ کے، جو کچھ جیسے ڈپریشن ہے، خوف ہے، اس قسم کی. اور اب یہ جو ہے نا آئی ایم اینشیس، ایک ڈائلاگ بنتا جا رہا ہے، اتنا کامن ہو چکا ہے. چند ڈس آرڈرز ہمارے آج کل کی زندگی میں کہ ہمیں وہ شاید النیسز لگتے ہی نہیں ہیں. اسٹریس، انزائٹی، ہائی بلڈ پریشر، یہ وہ ایشوز ہیں ہمارے دور کے جو ہمیں لگتا ہے کہ جیسے بہت ایک سمپل سا سر درد ہو جانا، ٹیمپریچر ہو جانا، اس طرح ہمارے ساتھ چلتا ہے. آج کا دور جو چل رہا ہے، جس دور میں ہم انٹر ہو چکے ہیں، 2020 کا سال جو ہمیں دیکھنے کو ملا، یہ فل آف انزائٹی تھا، یہ فل آف ڈپریشن تھا. ایون ابھی بھی لاک ڈاؤنز کے ایشوز چل رہے ہیں، کرونا کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں، پینک ہو جاتے ہیں. بیسیکلی وریز، پینک ہونا، پینک تھوڑا سا وری سے ایک لیول اونچا وہ ایک انزائٹی ہے، فیئر ہے. اب یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کی کچھ وجوہات ہوں گی. آپ کے سامنے ایک چل رہا ہے، یہ ایک پورا سرکل ہے انزائٹی کا. اضطراب ہمیں کیسے کیسے دیکھنا پڑتا ہے. تو کہتا ہے کہ ہمیں بیسیکلی آئی ول کم اکراس ایز اے اسٹوپڈ. اس کی کچھ سائیکلوجیکل ریزنز ہیں. دے ول تھنک آئی ایم انکمپیٹنٹ، مائی وائس ول ساؤنڈ شیکی. اب دیکھیں یہ وہ ایشوز ہیں جن سے جیسے، اور اس کی جو ریزنز ہیں، سویٹنگ ہے، بلشنگ ہے، ریسنگ ہارٹ ہے، فیلنگ ڈیزی ہے، یعنی کہ تیز دل دھڑکنا، پسینہ آ جانا دل کا. پھر اس کے بعد سب سے جو ایشو ہے میں، جب ہارٹ ریٹ بڑھتا ہے تو آلریڈی آپ کے باقی معاملات ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. پھر اس میں بیہیویئرز ہیں، اوائڈ سوشل ورک ریلیٹڈ سچویشنز. ہم ان تمام سب سے جو انزائٹی کا ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ جن چیزوں سے ہمیں انزائٹی ہوتی ہے ہم ڈینائل کی طرف چلے جاتے ہیں. ایموشنلی نروس، اینشیس، پینک، امبیرسمنٹ. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ان چیزوں کو ڈینائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس سچویشن سے نکلنا چاہتے ہیں شاید. پھر اسی طرح بہت ساری اور ریزنز ہیں. آج کا جو دور چل رہا ہے بغیر اس مشکل فینومینا کی طرف لے کر جاتے ہوئے، بل پے کرنا ہے، آج آخری تاریخ ہے تو بھی انزائٹی ہوگی. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. میں نے صرف ایک بل کی چھوٹی سی ریزن دی نا. کل پیپر ہے، اسٹوڈنٹ اینشیس ہے. باس کو اسائنمنٹ جمع کرانا ہے، اسٹوڈنٹ مضطرب ہے. پریزنٹیشن ہے، ورکر آفس میں جا رہے مضطرب ہے. یعنی کہ گاڑی پکڑنی ہے، میں لیٹ ہو چکا ہوں،
آلریڈی ورکر مضطرب ہے، اینشیس ہے. مطلب اس وقت جو دور حاضر چل رہا ہے اس میں جو مین ہمارے پرابلمز ہیں وہ نہیں، لیکن ہمیں جو ایکس وائی زیڈ یا جو سائڈ کے جو پرابلمز ہیں وہ ہمیں زیادہ اسٹریسفل کرتے ہیں، ہمیں وریز میں رکھتے ہیں، ہمیں اینشیس کرتے ہیں. اب یہ خواتین کا ایک بہت بڑا وہ ہے ایشو. فنکشن ہے، نیا سوٹ پہننا ہے، انزائٹی میں چلے جائیں گے، بھائی نہیں ہے سوٹ. میرے بچے کے مارکس 99% آ گئے ہیں، اس کے بچی کے مارکس یا بچے کے مارکس 100% آ گئے ہیں. انزائٹی بیسیکلی ہم نے اپنے آپ کو ٹرینڈ کر لیا ہے. جیسے بچے جب زیادہ روتے ہیں نا تو ان کو عادت ہو جاتی ہے، وہ ہر بات پہ پھر ری کرتے ہیں، یعنی کہ بیہیویئرز بن جاتے ہیں. ہم نے بھی انزائٹی کو اپنا ایک انیٹ بیہیویئر بنا لیا ہے. انیٹ ایسے کہ ہماری وہ پارٹ آف سائیکالوجی ہو چکا ہے. ہمارے اندر مختلف تھاٹس، نیگیٹو تھاٹس چلتے رہتے ہیں. ہم نے ہر بات میں پریشان ہونا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی پہلے کی نسبت مشکل ہے. زندگی میں میس کریٹ ہو چکا ہے، ہسل بسل کریٹ ہو چکا ہے. دوڑ بہت لمبی ہے ہماری، ریسٹلیسنس ہے، ٹینشن زیادہ ہے، پینکس ہیں. دوڑ اتنی لمبی ہے، دوڑ اتنی لمبی ہے کہ ہم نے کمانا بھی اسی طرح ہے، ہم نے اسی طرح اخراجات بھی کرنے ہیں. ہم نے اپنی لائف کو اس حد تک نگلیکٹ کر دیا ہے کہ شاید وائٹامنز یا مطلب بھوک لگے گی، آپ اٹھیں گے، آپ فریج سے جو اٹھائیں گے وہ کھا لیں گے. نو، پھر کام پہ بیٹھ جائیں گے. صبح سے شام تک آپ لیپ ٹاپ کی ریزز، آپ موبائلز کی ریزز کو لے رہے ہیں، تو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ سکیٹر ہوا ہوا ہے بیسیکلی. ایک جگہ پہ ہم جم کے بیٹھے ہی نہیں ہیں. ہماری زندگی میں جو فیلنگ آف فیئر ہے، وریز ہیں، انزائٹی کی جو اس وقت زیادہ ریزنز بن رہی ہیں، یہ جو سمٹمز ہیں نا بیسیکلی، لیکن جو زیادہ اس وقت ہے وہ وریز ہیں. ہمیں ہر بات پہ پریشان ہونا ہے. ہم نے سیکھ لیا ہے یہ جو بیہیویئرز ہیں، یہ لرنڈ ہیں. یہ ہم پیدائش جب ہوئی اس وقت اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے تھے. یہ بیہیویئرز ہمیں سوسائٹی نے سکھا دی ہیں کہ ہم نے ہر بات پہ پریشان ہونا ہے، ہم نے ہر بات پہ ٹینشن لینی ہے، ہم نے سامنے والے کو دیکھنا ہے تو بھی ہم نے ایک تقابل کرنا ہے. کمپیریزنز میں چلے گئے ہیں. اگر لائف میں سے کمپیریزنز کم کر دیں، لائف میں کچھ اپنے آپ کو توجہ دینا شروع کر دیں تو انزائٹی یقیناً جو ہے وہ کچھ بہتر ہو جائے گی. وہ جو کنڈیشن، کیونکہ ہم نے اپنے دماغ کو تھکا دیا ہے بیسیکلی. اور جب دماغ تھک جاتا ہے جیسے تو کیا ہوتا ہے، وہ جلدی آکوپائڈ ہو جاتا ہے ان نیگیٹو تھاٹس کے، جیسے انزائٹی ہے یا ڈپریشن ہے. ہم وریز میں جلدی آ جاتے ہیں. ابھی پھر وہی بات کہ مجھے ایک پوائنٹ جو چھوٹی اپنی ہماری جو سمپل لائف ہے اس میں یہ کہ اگر ہم اپنے بہت سے کاموں کو وقت پر کرنا شروع کر دیں تو انزائٹی ہماری کچھ کم ہو جائے گی. اب دیکھیں، آپ نے فنکشن میں جانا ہے، لائٹ چلی گئی، آپ کا سوٹ پریس نہیں ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ وریز ہیں، یہ ایک اینشیس ہونے کی سچویشن ہے. اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہم اینشیس ہو رہے ہیں، اور اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ ہم اس کو ریئیکٹ کرنا شروع کر دیں گے، اور وہی ریئیکشنز پھر ہمارے بلٹ ان ہو جائیں گے. مطلب ہم نے لرن کر لیں گے نا، پھر ہمارے بچے ایون ہم سے وہ سیکھیں گے. اب جیسے فوبیاز وغیرہ ہیں، پھر کسی وقت فوبیاز پہ بات کریں گے، لیکن میں یہ بتاؤں کہ جو جیسے انزائٹی ہے، فوبیاز ہیں، بچے پیرنٹس سے سیکھتے ہیں. جینیٹیکلی تو آلریڈی ایک ڈفرینٹ چیز ہے، یہ جینیٹکس میں بھی آتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ رہتے ہوئے بچے اس سچویشن میں آپ سے سیکھتے ہیں کہ جب یہ سچویشن تھی تو میری ماں یا باپ نے ایسے ریئیکٹ کیا، تو آلریڈی وہ سیکھ جائے گا کہ اس سچویشن میں ایسے ریئیکٹ کریں. اگر آپ کول اینڈ کاملی ریئیکٹ کریں، چونکہ جو سچویشن ہو چکی ہے اسے ہم نہیں کنٹرول کر پا رہے، لیکن اس سچویشن کو میں رہتے ہوئے ہم اپنے برین کو ٹرین کر سکتے ہیں. ہم اپنے برین کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ وہ کول اینڈ کام رہے اور اس کا کوئی بہتر حل سوچنے کی کوشش کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر آہستہ آہستہ آپ کی
جو انزائٹی ہے آپ اس کے ساتھ وہ آپ کی لائف کا آپ کے زندگی کا ایک حصہ بنتی جائے گی. اور پھر کیا ہوگا کہ پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آپ کو اینشیس کرتی جائیں گی. اور آلریڈی جتنا آپ زیادہ اینشیس ہوں گے اتنے ہی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا سروائیو کرنا. کچھ پوائنٹس ہیں میرے پاس ہاؤ ٹو کوپ ود انزائٹی. ہم انزائٹی کے ساتھ کیسے نبٹ سکیں, انزائٹی کو کیسے ہم کم کر سکتے ہیں. تو بیسک چیز ہے کہ کنیکٹ ود نیچر. اب کچھ وریز ایسی ہیں جنہیں ہم کنٹرول نہیں کر پاتے. آپ اپنی اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے. ہم ایک چیز اس سے پہلے پوائنٹ سن لیں کہ ہم نے سچویشن کی وجہ سے خود کو خراب نہیں کرنا. ہم نے ہر صورت میں اپنی پرسنالٹی کو ایک بہتر پرسنالٹی کے طور پر سامنے لے کر آنا ہے. تو جب بھی آپ کو انزائٹی فیل ہو, آپ نیچر کے ساتھ کنیکٹ کیجئے, آپ باہر نکل جائیں, آپ واک کیجئے, خوبصورت چیزوں کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے, آپ ریفریش فیل کریں گے. پھر ریلیکس یور سیلف. بہت سارے پوائنٹ ہیں اس میں. آپ سو سکتے ہیں. آپ کو اگر انزائٹی فیل ہو رہی ہے تو آپ تھوڑا ٹائم اچھی نیند لے لیں. آپ واک کریں. اس سے آپ واک کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو برین ہے وہ تھوڑا سکون میں آ جائے گا. پھر آپ ہلکی پھلکی ایکسرسائز کیجئے, آپ یوگا کیجئے. یوگا ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو آپ کے ہارمونز کو اسٹیبل کر دے گی, آپ کے جو وریز ہیں ان کو تھوڑا کم کر دے گی, آپ ریلیکس فیل کریں گے. یوگا کے لیے آپ اپنے ٹیرس پہ چلی جائیے, آپ کے پاس جو اویلیبل جگہ ہے. اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے, انجوائے میوزک. اب اپنا اپنا ہے نا, بہت سے لوگ میوزک کو انجوائے کرتے ہیں, بہت سے لوگ بکس کو پڑھتے ہیں. اپنا اپنا طریقہ کار ہے اپنے آپ کو کول اینڈ کام رکھنے کا, اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کا. لیکن ہم نے انزائٹی میں سے باہر صورت اس فیز میں سے اپنے آپ کو جلدی باہر لانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر وہ ہماری نیچر کا حصہ بنتا جائے گا. ہم نے اپنے آپ کو سپوائل نہیں کرنا اس انزائٹی میں. ایک اور پوائنٹ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ملیے, اپنی فیملی. اگر آپ پریشان ہیں, آپ اینشیس فیل کر رہے ہیں, آپ اپنی انگلیاں مت مروڑیں, آپ دانت مت اپنے ہونٹوں کو مت چبائیں, آپ خاموش مت بیٹھیں, آپ وریز میں مت گر جائیں, بلکہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں, اپنے فرینڈس کے ساتھ بیٹھیں. کوئی باہر کا ایسا پلان کر لیں, کوئی ڈائن آؤٹ کیجئے, پھر تاکہ آپ ایک اچھا اور ہیپی ٹائم اسپینڈ کریں گے تو آپ ریلیکس ہو جائیں گے. پھر پے اٹینشن ٹو انٹرسٹنگ تھنگس. بالکل, ہمیشہ ان تمام جو کوپنگ اسٹریٹجیز ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک خاص فیز کے اندر جب آپ اسٹرک ہو چکے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو اٹینشن اسپین, اپنی جو اٹینشن ہے اسے ڈائیورٹ کیجئے تاکہ آپ اپنے آپ کو ایک بہتر ٹائم دے سکیں. آپ لوگوں سے ملیے, آپ لوگوں کی ہیلپ کیجئے, آپ کو سکون ملے گا. آپ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جائیے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ جب اس سچویشن میں لوگوں کے کام آئیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ نے اپنے آپ کو سپوائل نہیں کیا, بلکہ آپ نے اپنے آپ کو زیادہ مثبت انداز میں پازیٹیولی پیش کیا ہے. کوکنگ کیجئے, اگر آپ کو کوکنگ کا شوق ہے, آپ نٹنگ کیجئے, آپ میوزک سنیے, لوگوں سے ملیے, باہر نکلیے, نیچر کے ساتھ کنیکٹ کیجئے. پھر آپ اگر گھر کے اندر موجود ہیں تو آپ کے پاس گھر میں کے اندر انڈور گیمز ہیں, آپ کھیلیے. مقصد ان تمام اسٹریٹجیز کا میں پھر یہی کہہ رہی ہوں کہ صرف یہی ہے کہ آپ نے اپنی جو اٹینشن ہے اس فیز سے ڈائیورٹ کر لینی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ زیادہ ٹائم انزائٹی میں رہیں گے تو آپ کے اندر جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں وہ آئیں گے, اور آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ آپ یوز ٹو ہو جائیں گے ہر بات پہ اینشیس ہونے کے, ہر بات پہ پریشانی آپ کے ساتھ ہو جائے گی. پھر ایک پوائنٹ ہے جسے میں ذاتی طور پر یوز کرتی ہوں کہ نیور سٹ الون. آپ بروکن فیل کر رہے ہیں, اپنی پرسنالٹی کو ہم نے خود ریپیئر کرنا ہے, کوئی دوسرا آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرے گا. آپ کی جو توڑ پھوڑ ہے اندر کی, اسے آپ نے خود سٹیبل کرنا ہے. آپ اکیلے بیٹھ جائیں گے, آپ سیلف پٹی میں چلے جائیں گے, کروٹیں بدلیں گے, تکیوں کو کے اوپر غصہ نکالیں گے. پھر کیا ہوگا؟ آپ اکیلے ہیں, آپ کے اوپر بہت سارے جو خیالات ہیں انہوں نے رش کر لیا ہے.
ہر چیز آپ کو اکوپائی کر رہی ہے، ادھر سے خیال آ رہا ہے، ادھر سے تھاٹس آ رہے ہیں، ادھر سے تھاٹس آ رہے ہیں، کیا ہے آپ مزید آپ توڑ پھوڑ کا شکار ہو رہے ہیں، مزید آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہے. نو، ہمیشہ میں اس چیز پر بلیو کرتی ہوں، اور بہت ساری فیزز اپنی زندگی میں اس طرح کی گزارنے کے بعد میں اس پوائنٹ پر ہوں کہ آپ ڈپریشن میں ہیں، آپ انزائٹی میں ہیں، آپ بہت مشکل فیل کر رہے ہیں، کبھی بھی اکیلے مت بیٹھیں. کیوں؟ جب سیلف پٹی میں چلے جائیں گے تو آپ کبھی بھی اوپر نہیں ابھر سکتے، آپ کبھی بھی ان خیالات سے، نگیٹو خیالات سے آپ چھٹکارا نہیں پا سکیں گے. ہمیشہ کوشش کریں آپ اپنا جو علاج ہے وہ خود کیجئے. آپ کو جو پسند ہے، اتنی ساری ریمیڈیز ہیں، ان میں سے کوئی بھی چوز کیجئے اور اس میں اپنے اٹینشن کو ڈائیورٹ کیجئے. ہمیشہ اپنے آپ کو، میں پھر کہہ رہی ہوں، ہمیشہ اپنے آپ کو آپ نے خود ریپیئر کرنا ہے، کوئی باہر سے آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرے گا. ویورز، یقیناً ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. لائک کیجئے، بلکہ پوری ویڈیو ویو کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو آن کیجئے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں.